دنیا میں اسے راندے درگاہ بنایا گیا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی۔ اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا جس کی روشنی آنکھوں کو چندیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے نوازتا کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر وہ ایسا کرتا تو ان کی گردنیں آدم علیہ السلام کے سامنے خم ہو جاتی اور فرشتوں کی آزمائش آدم علیہ السلام کے بارے میں ہلکی ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے جن کی اصل اور حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں امتیاز کر دے اور ان سے غرور اور تکبر کو الگ کر کے خود پسندی کو دور کر دے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طول طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کی ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے تھے یا آخرت کے عبادت کی تھی۔ تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسا گناہ کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی وجہ سے بزم ملائکہ میں بیٹھنے والے ایک عبادت گزار کو جنت سے نکال باہر کیا ہو، اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس کا نام حارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اسے ابلیس کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ مایوسی کے لیے عربی میں ابلسا استعمال ہوتا ہے اور اسی سے لفظ ابلیس مشتق ہوا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا بے یدیا، دونوں ہاتھوں سے قدرت اور قوت مراد ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کلام عرب میں لفظ ید قوت اور نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ابلیس افضل ہے، کہ ارشاد قرآن پاک میں رب العزت کا ہو رہا ہے کہ اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ابلیس نے جھوٹ بولا تھا، دراصل اس کا مادہ تخلیق بھی مٹی ہی ہے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ سورہ یاسین میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے خدا وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی ہے اور تم اس سے اپنے چولہے سلگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس آگ سے پیدا کیا تھا جس آگ کو درخت سے پیدا کیا، اور درخت کی بنیاد مٹی ہی ہے۔ شیطان کو وقت معلوم کی مہلت دی گئی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بیت المقدس کی چٹان پر ذبح کریں گے۔ ایک شخص نے حضور اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین بلند مرتبہ افراد میں سے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ عالین کون ہیں جو مقرب فرشتوں سے بلند و بالا ہیں؟ حضور اکرم نے فرمایا وہ افراد میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ ہم عرش کے خیمے میں تھے، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہماری تسبیح سے تسبیح کرنا شروع کی۔ اللہ نے ہمیں آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ان کو سجدے کا حکم ہماری وجہ سے ہوا تھا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ آیت نمبر 75۔ آپ نے فرمایا یہ وہ 5 تھے جن کے نام عرش کے پردوں پر لکھے ہوئے تھے۔ ہم اللہ کا وہ دروازہ ہیں جس کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکتا ہے، ہمارے ذریعے ہی ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں۔ جو ہم سے محبت کرے گا تو اس نے اللہ سے محبت کی، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنی جنت میں سکونت عطا فرمائے گا، اور جو ہم سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض اور دشمنی رکھے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ہم سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی۔ یونس بن زبیان بیان کرتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فرزند رسول، میں ایک محفل میں گیا جس میں نے سنا کہ ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ چہروں کی مانند چہرہ رکھتا ہے، ایک اور سے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں۔ اس نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، آیت نمبر 75۔ ایک اور شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ 30 سال کے جوان کی مانند جوان ہے۔ اے فرزند رسول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
इमाम ने फरमाया कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। फिर फरमाया, यूनुस, जो बंदा ये गुमान करता है कि अल्लाह का लोगों की मानिंद चेहरा है तो उसने शिर्क किया, और जो बंदा गुमान करता है कि हमारे आज़ा व जवारे की मानिंद अल्लाह के आज़ा व जवारे हैं, वो काफिर है। बस तुम लोग उसकी गवाही को कबूल न करो, उसके हाथ का ज़बीहा न खाओ। अल्लाह पाक व मुनज़्ज़ह है उनसे जो उसको मखलूक के साथ तशबीह देते हैं। ए यूनुस, अल्लाह का वजह उसके अंबिया और मुरसलीन और उसके औलिया हैं। और अल्लाह ने जो फरमाया लिमा खलक़्तु बियदैया, तो यद हाथ से मुराद उसकी कुव्वत और कुदरत है, वो अपनी मदद से तुम्हारी तायीद करता है। जो बंदा ये गुमान करता है कि अल्लाह का लोगों की मानिंद चेहरा है तो उसने शिर्क किया, और जो बंदा गुमान करता है कि अल्लाह के आज़ा व जवारे हमारे आज़ा व जवारे की मानिंद है, वो काफिर है। तुम लोग उसकी गवाही कबूल न करो, उसके हाथ का ज़बीहा न खाओ। अल्लाह पाक व मुनज़्ज़ह है उनसे जो शबाहत देने वाले उसको मखलूक से तशबीह देते हैं। ए यूनुस, अल्लाह का वजह उसके अंबिया और मुरसलीन और उसके औलिया हैं। और अल्लाह ने जो फरमाया है कि लिमा खलक़्तु बियदैया, तो यद से मुराद उसकी ताकत व कुदरत है, और वो अपनी मदद से तुम्हारी तायीद करता है। फिर आपने फरमाया कि यूनुस, अगर तू सही इल्म चाहता है तो हम अहले बैत के पास वो इल्म है, इसको हमने विरासत में पाया है और हमें शरह हिकमत व फसले खिताब अता की गई है। यूनुस ने अर्ज किया कि फर्जंद रसूल, जो भी अहले बैत में से है, क्या वो इसका वारिस है जैसे आप अली और फातिमा के वारिस हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके वारिस फ़कत आइम्मा अहले बैत हैं जिनकी तादाद 12 है। खुदा ने फरमाया, निकल जाओ यहाँ से, तू रांदे दरगाह है और क़यामत के दिन तक मेरी तुझ पर लानत होगी। आयत नंबर 77 और आयत नंबर 78। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने पर कयास किया था और कहा कि तूने मुझे आग से बनाया और इसको मिट्टी से। अगर वो उस जौहर को जिससे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था जानता तो उसका आग से कयास और मवाजना न करता, तो उसे मालूम होता कि वो जौहर आग से ज़्यादा रोशन और मुनव्वर था। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने रजीम के माना बयान करते हुए फरमाया कि वो मलून है कि हर दौर में उस पर लानत बरसती रहेगी और क़यामत तक कोई उसको खैर से याद नहीं करेगा। हर खैर के मकाम से उसको मरदूद करार दिया गया है। अल्लाह के साबिक इल्म में पहले से था कि कोई मोमिन उसको याद नहीं करेगा मगर ये कि उस पर लानत करेगा। और जब कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क़याम फरमाएंगे तो हर मोमिन पत्थरों से उसको रजम करेगा जैसा वो पहले उस पर लानत करता रहा होगा। इब्लीस ने कहा कि परवरदिगार, मुझे रोज़े क़यामत तक की मोहलत दे दे। इरशाद हुआ कि तुझे मोहलत दे दी गई है मगर एक मुअय्यन वक्त के दिन तक। उसने कहा, तो फिर तेरी इज्जत की कसम, मैं सबको गुमराह करूंगा इलावा तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस बना लिया है। इरशाद हुआ, तो फिर हक ये है और मैं तो हक ही कहता हूँ कि मैं जहन्नुम को तुझसे और तेरे पैरोकारों से भर दूंगा। और पैगंबर, आप कह दीजिए कि मैं अपनी तबलीग का कोई अजर नहीं चाहता और ना मैं बनावट करने वाला गलत बयान हूँ। ये कुरान तो आलमीन के लिए एक नसीहत है और कुछ दिनों के बाद तुम सबको इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। जब इब्लीस मलून ने कहा कि मैं तेरे मुखलिस बंदों के सिवा बाकी सबको गुमराह करूंगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने सच कहा है और तू ऐसे ही करेगा। और मैं भी हक और सच कहता हूँ कि जो जो तेरी इत्तबा करेगा और पैरवी करेगा, मैं तेरे समेत उन सबको जहन्नुम में डाल दूंगा और तुमसे जहन्नुम को पुर कर दूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के तमाम दुश्मन शैतान के दोस्त हैं जो खुदा की तकजीब करने और इनकार करने वाले हैं। फिर फरमाया, आप कह दें कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अज्र तलब नहीं करता और ना ही तकल्लुफ करने वालों में से हूँ। इससे मुराद ये है कि मैं कोई बयान अपनी तरफ से बनाकर झूठी बात नहीं करूँगा और ना ही तुमसे कोई चीज़ तलब करूँगा जिसका मैं अहल नहीं। जब आपने ऐसा कहा तो मुनाफिकों ने एक दूसरे से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बस नहीं किया कि 20 साल हम पर गालिब रहे, यहाँ तक कि अब अपनी अहले बैत को भी हमारी गर्दनों पर सवार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ नाजिल नहीं की है और कुछ नहीं मगर वो चाहता है कि अपनी अहले बैत को हमारे ऊपर सवार करे।
اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر گئے یا قتل ہو گئے تو ہم ضرور بضرور ان کی اہل بیت کو اس سے جدا کر دیں گے اور پھر کبھی حکومت ان کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو اس کے بارے میں اطلاع دے جو ان منافقوں نے اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور ان کے سینوں میں یہ راز ہیں جس کے بارے میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ باطل کو محو کر دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ اہل بیت کے لیے جو حق ہے وہ ولایت ہے۔ وہ اللہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یہ منافق جو اپنے سینوں میں عداوت رکھتے ہیں اور آپ کی اہل بیت پر آپ کے بعد ظلم کرنے کے منصوبے اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، وہ ان سب کو جانتا ہے۔ اس لیے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص بھی تم جیسا بشر ہی تو ہے، تو کیا تم دانستہ طور پر جادو کے چکر میں آتے ہو؟ آیت نمبر 3 سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا کہ تم مجھے اتنا مال دو، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں لیکن تکلفاً طلب نہیں کرتا، یعنی میری طرف سے کوئی تکلف نہیں ہے، مگر عالمین کے ذکر کو ہم نے قرآن پاک قرار دیا، اور یہ قرآن عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی تمام مخلوقات کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور مشرکین کے گروہ کو جلد معلوم ہو جائے گا، یعنی موت کے بعد حقیقت سامنے آ جائے گی، اور قیامت کا دن سب کچھ کھول کر رکھ دے گا، اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا اب اس کا اجر ملنے کا وقت آ گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ذکر سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یا باری الہ، تجھے واسطہ تیرے اس کلام پاک کا ہمیں مخلصین میں سے قرار دے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جن کو تو اپنی حفاظت کے سائے میں محفوظ رکھتا ہے، دنیاوی بلاؤں سے، پریشانیوں سے اور بیماریوں سے۔ پالنے والے ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پروردگارا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، پروردگار دو عالم تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا، اس دن کا واسطہ جس دن تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پالنے والے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کو اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے ہماری اولاد کو ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پالنے والے انہیں نیکی کی راستے پر قائم رکھنا، اور ہم کو توفیق دینا کہ ہم دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے تجھ سے مغفرت کے طلبگار رہیں۔ پالنے والے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی، ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب ہماری راہ میں مشکلیں آتی ہیں۔ پالنے والے تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا، ان کی اولاد طیب و طاہر کا، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، پروردگارا تو ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار دو عالم ہم مسلمانوں پر رحم فرما، اور ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو ہدایت کی راہ پر قائم رکھ۔ پروردگارا یہودیت اور عیسائیت کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھ، یہودیت اور عیسائیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا اہل فلسطین پر رحم فرما، اہل کشمیر پر رحم فرما، ہمارے ملک میں جو بے گناہ قید ہیں پروردگارا ان قیدیوں کی رہائی کا انتظام فرما۔ پالنے والے ہمارے حکما کو انصاف کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا، جو لوگ مشکلوں میں ہیں تو ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ پروردگار دو عالم جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ تجھے تیرے پیارے حبیب اور ان کی اولاد طیب و طاہر کا، ہماری زندگی اہل بیت سے محبت سے وابستہ رہے، اور جب ہمیں موت آئے تو اہل بیت کی زیارت نصیب ہو۔ پالنے والے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں، قبروں میں جائیں تو
تو قبروں کو روشنی اور کشادگی میسر ہو اور اہل بیت کی شفاعت ہمیں میسر آئے۔ جب تیری بارگاہ میں پہنچیں تو پروردگار دو عالم ہمیں جوار معصومین میں جگہ ملے۔ پالنے والے تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا، ان کی اولاد طیب و طاہر کا ہماری کل مشکلوں کو آسان فرما اور ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔